السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ فجر کی اذان ہونے میں ابھی بھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ پورا ٹاؤن سو رہا تھا، ٹھنڈ کڑاکے کی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر ایس احمد کے دروازے کی کال بیل بجی تو وہ حیران تو ضرور ہوئے، لیکن اپنے ملازم عبدل سے دیکھنے کو کہا کہ دروازے پر کون ہے۔ عبدل بھاگا بھاگا آیا کہ حیدری صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں اور پریشان لگ رہے ہیں۔ ایس احمد جلدی جلدی دوسری منزل سے نیچے آئے اور حیدری صاحب کو سلام کیا، لیکن جواب دینے کی بجائے حیدری صاحب نے کہا، دوست اپنے بھتیجے کو دیکھیے، رات بھر دست میں مبتلا رہا، اب جب رہا نہیں گیا تو اس وقت آپ کو تکلیف تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے خفا ہوتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا نہیں کیا، اسی وقت اطلاع دینی تھی یا آنا تھا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر بچے کو دیکھنے لگے، پانی چڑھایا، دوائیں پلائیں، فجر کی نماز پڑھ کر پھر سے بچے کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اطمینان ہو گیا کہ گھبرانے کی اب کوئی بات نہیں ہے، بچہ اچھا ریسپانس دے رہا ہے۔ لیکن تبھی ڈاکٹر ایس احمد کی نظر حیدری صاحب کی اہلیہ پر پڑی، جس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور جو چادر اوپر تھی وہ بھی متاثرہ تھی۔ انہوں نے جب انہیں چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ بخار سے تپ رہی ہیں۔ انہوں نے انہیں انجیکشن دیا، دوائی کھلائی اور اپنے گھر سے کپڑے منگوا کر کپڑے بدلوائے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اچھی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے عبدل کو اشارہ کیا کہ چائے ناشتہ لگائے اور عبدل نے حکم کی تعمیل کی۔ چائے پیتے ہوئے حیدری صاحب یکایک تیز آوازوں سے رونے لگے۔ ڈاکٹر ایس احمد نے انہیں دلاسا دیا اور پھر بھرپور بھروسہ دلایا کہ ان کی اہلیہ اور ان کا بچہ دونوں بہتر ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن حیدری صاحب تھے کہ روئے جا رہے تھے۔ کئی منٹوں بعد حیدری صاحب کا جب رونا بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیوی یا بچے کے لیے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ اپنی ماں کے لیے رو رہے ہیں۔ آج پہلی بار مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو بس میں یہ سمجھتا تھا کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی پرورش کریں، سو وہ کرتے ہیں اور یہی ہمارے والدین نے بھی کیا ہوگا۔ لیکن آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا جب اس بچے کو دست شروع ہوا۔ اس کی ماں نے بچے کی گندگی صاف کرنا شروع کی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس چھوٹے سے ٹاؤن میں اس وقت کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اپنے بستر پر بیٹھا صرف یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کپڑے بدلے گئے اور گندے ہوتے گئے، یہاں تک کہ بچے کے سارے کپڑے ختم ہو گئے۔ اس کی ماں نے تب اپنے کپڑوں سے بچے کو سنبھالا۔ کچھ دیر بعد اس کے اور گھر کے بقیہ کپڑے بھی ختم ہو گئے اور سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے اس کی حفاظت کرے۔ کچھ دیر بعد اس کے آنچل بھی بھیگ کر ناکارہ ہو گئے، تو اس نے بھیگے ہوئے کپڑوں کو کھنگال کر پہن لیا اور اپنے نچلے حصے کے کپڑوں سے بچے کی حفاظت کرنے لگی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا تو اس سردی والی رات کے اس حصے میں آپ کو تکلیف دینے پہنچ گیا۔ میں اس لمحے سے بس یہ سوچے جا رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے کس طرح پالا پوسا ہوگا، جبکہ ان کے پاس تو اتنے کپڑے بھی نہیں تھے۔ کیا کیا پریشانیاں جھیلنی پڑی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آج آنکھ کھلی ہے تو ماں وہاں جا چکی ہے جہاں سے آ نہیں سکتی، اور جب ساتھ میں تھی تو یہ بدکماش آنکھیں کھلی ہی نہ تھی۔ میں اپنی ماں کے لیے رو رہا ہوں، بچے کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جب حیدری صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی دونوں آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور عبدل دوسری طرف منہ کر کے گھگھرا رہا تھا۔